آج ہم جو موضوع پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الفصل الثانی فی الشہادہ. الفصل الثانی فی الشہادہ، دوسری فصل شہادت کے بارے میں. کہتے ہیں ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ، واتفق ابو حنیفۃ والشافعی ومالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک کا اس بات پہ اتفاق ہے علی ان الشہادۃ من شرط النکاح، کہ گواہ رکھنا یہ نکاح کے شروط میں سے ہیں. نکاح کے شروط میں سے ایک شرط جو ہے وہ ہے گواہوں کا ہونا. واختلفوا هل هي من شرط تمام يؤمر به عند الدخول او شرط الصحة يؤمر به عند العقد. لیکن اس میں اختلاف ہے کہ کیا یہ شرط تمام ہے یا شرط صحہ ہے، یعنی یہ نکاح کی پورا ہونے کی شروط میں سے ہے کہ نکاح اس کے بغیر پورا نہیں ہوگا، یا یہ نکاح کے صحیح ہونے کی شروط میں سے ہے. اگر یہ شروط تمام میں سے ہے تو پھر دخول کے وقت حکم دیا جائے گا کہ گواہ رکھو، اور اگر یہ صحت کی شروط میں سے ہے تو پھر نکاح کے وقت گواہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا. واتفقوا على انه لا يجوز نکاح السر، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نکاح سر جائز نہیں ہے، خفیہ طور پر نکاح کرنا جائز نہیں ہے، شاہد کے بغیر، گواہوں کے بغیر نکاح کرنا درست نہیں ہے. واختلفوا اذا اشهد شاہدین، اختلاف اس میں ہے کہ جب شخص نے دو گواہ رکھے ووصی بالکتمان، لیکن شاہدوں سے کہا گیا کہ تم اس بات کا اظہار مت کرنا، تو کیا یہ نکاح سر ہے یا یہ نکاح عیاں ہے؟ وقال مالک، ایسی صورت میں امام مالک کہتے ہیں ہوا سر، کہ اگر گواہوں سے یہ کہا گیا کہ بھئی اس کو اعلان مت کرنا اس کا، تو یہ نکاح سر ہے اور نکاح فاسق ہو جائے گا. وقال ابو حنیفہ والشافعی، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کہتے ہیں لیس بسر، یہ نکاح سر نہیں ہے. اور جب نکاح سر نہیں ہے تو یہ نکاح پھر جو ہے وہ کیا ہے؟ درست ہے. وسبب اختلافهم هل الشهادة في ذلك حكم شرعي ام انما المقصود منها سد ذریعة الاختلاف او الانکار. امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور شافعی کے درمیان اختلاف کا سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں سبب اختلاف یہ ہے کہ کیا گواہ رکھنا اس میں یہ شرعی حکم ہے، شرعی حکم ہے، یا اس سے مقصد صرف انکار یا اختلاف کا ذریعہ بند کرنا ہے، یعنی تاکہ اختلاف نہ ہو یا انکار نہ کرے کوئی. تو مقصد ان دونوں میں سے کیا ہے؟
فمن قال حکم شرعی، اب جو کہتا ہے کہ یہ شرعی حکم ہے، قال هو شرط ہی شرط من شروط الصحہ، تو وہ کہتا ہے کہ یہ صحت کی شروط میں سے ہے۔ ومن قال توثق، اور جو کہتا ہے کہ اس کو جو ہے مضبوط کیا جائے گا، یہ ہونا چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ شروط تمام میں سے ہے۔ اس کے بعد ابن رشد کہتے ہیں والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس، اس کی اصل جو ہے وہ حدیث ہے جو ابن عباس سے مروی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں لا نکاح الا بشاہد عدل وولی مرشد، کہ نکاح نہیں ہے مگر دو عادل گواہوں کے ہوتے ہوئے اور ایک دانا ولی کے ہوتے ہوئے۔ یہ حدیث ہے۔ ولا مخالف له من الصحابہ، صحابہ میں سے کوئی بھی ابن عباس کا مخالف نہیں ہے۔ وكثير من الناس رأى هذا داخلا في باب الإجماع وهو ضعيف، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اجماع ہے اس بات پر، یعنی گواہوں کا ہونا یہ اجماع ہے، لیکن یہ دعویٰ جو ہے یہ ضعیف ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے اس کو مرفوعاً بھی روایت کیا گیا ہے، امام دارقطنی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں بہت سے مجہول روات ہیں۔ وابو حنیفہ ينعقد النکاح عنده بشہادت فاسقین، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس نکاح منعقد ہوگا چاہے گواہ جو ہے وہ عادل نہ ہو، فاسق ہی کیوں نہ ہو، لأن المقصود عنده بالشہادت هو الاعلان فقط، کیونکہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شہادت سے مقصد جو ہے وہ صرف اعلان ہے۔ والشافعی یرى ان الشہادت تتضمن المانعین، جبکہ امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ شہادت جو ہے یہ دونوں معنی کو شامل ہے، یہ دونوں معنی کو شامل ہے، یعنی الاعلان والقبول، یعنی اعلان کو بھی یہ شامل ہے اور قبول کرنے کو بھی یہ شامل ہے۔ وَلِذَلِكَ اشْتُرِطَ فِيهِ الْعَدَالَةُ، اسی لیے اس میں عدالت کی شرط رکھی گئی ہے۔ یہ امام شافعی کی رائے ہے۔ وَأَمَّا مَالِكَ فَلَيْسَ تَتَضَمَّنُ عِنْدَهُ الْإِعْلَانَ إِذَا وُصِّيَ الشَّاهِدَانِ بِالْكِتْمَانِ، رہی امام مالک کی بات تو امام مالک کے نزدیک یہ اعلان کو شامل نہیں ہے اس صورت میں جب دونوں گواہوں کو چھپانے کی وصیت کی گئی ہو۔ تو یہ اختلاف علماء کے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ وسبب اختلافہم، اور ان کے اختلاف کا سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ حل ما تقع فیہ شہادت ینطلق علیہ اسم السر ام لا،
کہ جس چیز پر گواہی واقع ہوتی ہے کیا اس کو سر ہم کہیں گے یا نہیں؟ والأصل فی اشتراط الاعلان قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلنوا هذا النکاح واضربوا علیہ بالدفوف. اعلان کی اشتراط میں اصل جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اعلنوا هذا النکاح، اس نکاح کا اعلان کرو، واضربوا علیہ بالدفوف، اور اس پر جو ہے دف مارو. اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے. وقال عمر فیہ، عمر اس بارے میں کہتے ہیں ھذا نکاح السر، کہ یہ نکاح السر ہے. ولو تقدمت فیہ لرجمت، اگر یہ مسئلہ پہلے واقع ہوا ہوتا تو میں رجم کرتا. ابو ثور اور ایک جماعت علماء کی کہتی ہے لیس الشہود من شرط النکاح، گواہ نکاح کے شرائط میں سے نہیں ہیں. لا شرط صحہ ولا شرط تمام، نہ یہ صحت کی شرائط میں سے ہے اور نہ یہ تمام کی شرائط میں سے ہے. وفعل ذلك الحسن بن علی، البتہ یہ حسن بن علی نے کیا. روی عنہ انہ تزوج بغیر شہادہ ثم اعلن النکاح، حسن بن علی سے مروی ہے کہ انہوں نے بغیر گواہ کے نکاح کیا اور پھر نکاح کا اعلان کیا. اس طرح سے شہادت کے باب میں بات پوری ہوئی. اس کے بعد ہے الفصل الثالث، تیسری فصل، فی الصداق، مہر کے بارے میں. کہتے ہیں والنظر فی الصداق فی ستۃ مواضع، صداق کے باب میں جو بات ہوگی وہ 6 نقاط میں ہوگی. الاول فی حکمہ و ارکانہ، پہلا نقطہ صداق یعنی مہر کا حکم اور اس کے ارکان. الموضوع الثانی فی تقرر جمیعہ للزوجہ، دوسری جگہ بیوی کے لیے اس سارے کا مقرر ہونا صداق کا. الموضوع الثالث، تیسری جگہ فی تشتیرہ، حصہ کر کے دینا، آدھا آدھا دینا، پہلے دینا ایک اور پھر دوسرا جو ہے دوسری قسط دینا، قسطوں میں دینا کیا جائز ہے. الموضوع الرابع التفویض و حکم، تفویض اور اس کا حکم، یعنی صداق کے بارے میں تفویض، کوئی کسی کو سپرد کر دے تو اس کا کیا حکم ہے. الموضوع الخامس، 5واں نقطہ الاصدقۃ الفاسدۃ و حکمها، فاسد مہر کیا ہیں اور ان کا حکم کیا ہے، اگر فاسد مہر ہو تو ان کا کیا حکم ہے. الموضوع السادس، 6واں نقطہ فی اختلاف الزوجین فی الصداق، کہ اگر میاں بیوی کے درمیان صداق کے بارے میں اختلاف ہو تو کیا ہوگا. کہتے ہیں الموضوع الاول، پہلا نقطہ جو ہے وَهَذَا الْمَوْضَعُ فِيهِ 4 مسائل، یہ جو جگہ ہے اس میں 4 مسائل ہیں. الاولا، پہلا مسئلہ فی حکمہ، اس کا حکم کیا ہے. الثانیۃ فی قدرہ، دوسرا اس کی مقدار کیا ہے. الثالثۃ فی جنسہ و وصفہ، اس کا جنس اور وصف کیا ہے. الرابعۃ فی تعجیلہ، چوتھا نقطہ کہ اس کو اگر بتاخیر دیں، ہم جلدی نہ دیں بتاخیر دیں تو کیا حکم ہے. کہتے ہیں المسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ اما حکمہ
رہا صداق کا حکم فإنهم اتفقوا على أنه شرط من شروط الصحة، تو تمام علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ صداق یہ صحت کی شروط میں سے ایک شرط ہے۔ وأنه لا يجوز التواتؤ على ترکه، اور یہ کہ اس کو چھوڑنے پر تواتؤ جائز نہیں ہے، یعنی اس کو چھوڑنے پر ہمیشگی برتنا جائز نہیں ہے۔ لقولہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآتوا النساء صدقاتهن نہلۃ، وآتوا النساء، اور عورتوں کو دو صدقاتهن، ان کے صدقات، نہلۃ، بطیب خاطر۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا فرمان فانکحوہن بإذن اہلہن، کہ ان کے ساتھ تم نکاح کرو ان کے اولیاء کی اجازت سے، اور ان کو ان کے اجور دو، اجور یعنی مہر۔ تو یہ حکم ہے اس کا۔ دوسرا ہے المسألۃ الثانیۃ، دوسرا مسئلہ واما قدر، رہی اس کی مقدار، یعنی کتنا ہونا چاہیے، اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں فإنهم اتفقوا على أنه ليس لأكثر حد، علماء کا اس بات میں اتفاق ہے کہ اکثر کی کوئی حد نہیں ہے، مہر کی مقدار میں اکثر کی کوئی حد نہیں ہے۔ واختلفوا فی اقلہ، لیکن سب سے کم کے بارے میں اختلاف ہے۔ فقال الشافعی و احمد و اسحاق و ابو ثور و فقہاء المدینہ من التابعین لیس لأقلہ حد، تو شافعی، احمد، اسحاق، ابو ثور اور مدینہ کے فقہاء تابعین میں سے کہتے ہیں کہ مہر کے کم کی کوئی حد نہیں ہے۔ وَكُلُّ مَا جَازَ أَن يَكُونَ ثَمَنًا وَقِيمَةً لِشَيْءٍ جَازَ أَن يَكُونَ صَدَاقًا، اور ہر وہ چیز جو کسی چیز کی ثمن ہو سکتی ہے، کسی چیز کی قیمت ہو سکتی ہے، تو وہ مہر بن سکتا ہے۔ وَبِهِ قَالَ ابن وہب من اصحاب مالک، یہی قول ابن وہب کا ہے اصحاب مالک میں سے، اصحاب مالک میں سے ابن وہب کا یہی قول ہے۔ وقال طائفة، علماء کی ایک جماعت کہتی ہے بوجوب تحدید اقلہ، کہ اس کی کم مقدار کے وجوب میں، کہ اس کی کم مقدار کی تعداد جو ہے وہ کیا ہے، وہ واجب کا، وہ مقرر کرنا واجب ہے۔ وہؤلاء اختلفوا، البتہ ان میں اختلاف ہے۔ فالمشہور فی ذلک مذہبان، تو اس بارے میں ان کے دو مذہب مشہور ہیں۔ احدہما مذہب مالک و اصحابہ، پہلا جو ہے وہ مالک اور مالک کے اصحاب کا مذہب۔ والثانی مذہب ابی حنیفہ و اصحابہ، ابو حنیفہ اور ابو حنیفہ کے اصحاب کا مذہب۔ فاما مالک، رہی مالک کی بات، فقال، تو امام مالک کہتے ہیں اقلہ ربع دینار من الذهب، سب سے کم جو مقدار ہے وہ دینار کا چوتھا حصہ، ایک دینار کا چوتھائی حصہ۔ او ثلاثۃ دراہم کیلا من فضہ، یا چاندی 3 دراہم تول کر، 3 دراہم تول کر چاندی۔ او ما یساوی الدراہم الثلاثہ، یا جو 3 دراہم کے برابر ہو، آنی دراہم الکیل فقط، یعنی تول کر، فی المشہور، مشہور مذہب میں۔ وقیل او ما یساوی احدہما، ایک قول یہ بھی ہے کہ جو ان دونوں میں سے کسی ایک کے مساوی ہو، یعنی سونے یا چاندی کے، ربع دینار یا ثلاثۃ دراہم، دراہم جو ہیں چاندی کے ہوتے ہیں اور دینار جو ہیں یہ سونے کے ہوتے ہیں۔ تو اگر سونا ہے تو سونا کیا ہے، ربع دینار، ایک دینار کا چوتھا حصہ، اور اگر دراہم ہے تو دراہم جو ہے وہ 3 دراہم۔ وقال ابو حنیفہ 10 دراہم اقلہ، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ صداق کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ 10 دراہم ہے۔
کم سے کم 10 دراہم. وقیل 5 دراہم، ایک قول یہ بھی ہے کہ 5 دراہم. وقیل 40 درہمن، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ 40 درہم. تو گویا کہ یہ علماء کے مختلف اقوال ہیں اس بارے میں. وسبب اختلاف فی التقدیر سببان، تقدیر کے بارے میں، مقدار کے بارے میں سبب اختلاف جو ہے وہ 2 سبب ہیں. احدہما، پہلی سبب ترددہ بین ان یکون عوضا من الاعواض، متردد ہونا کسی چیز کا اس درمیان کہ وہ عوض ہے آواز میں سے. یعتبر فیہ ترازی بالقلیل کان او بالکثیر، اور اگر عوض ہے تو اس میں معتبر جو ہے وہ خوشی ہے، وہ رضامندی جو ہے معتبر ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. کالحال فی البیوعات، جیسے بیوعات کا حال ہے، جب آدمی خرید و فروخت کرتا ہے تو وہاں بھی کبھی کیا ہے، کم زیادہ بھی جس میں متفق ہوتے ہیں دونوں اس پر. وَبَيْنَ أَن يَكُونَ عِبَادَةً فَيَكُونُ مُؤَقَّتًا، کیا یہ عوض ہے یا یہ عبادت ہے؟ اگر یہ عبادت ہے تو عبادت پھر جو ہے کیا ہوگا، پھر عبادت مقرر ہوگا. وَذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يَمْلِكُ بِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ مَنَافِعَهَا عَلَى الدَّوَامِ يُشْبِهُ الْعِوَض. ابن رشد کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کیونکہ آدمی مرد جو ہے وہ عورت کے منافع کا ہمیشہ طور کیا ہوتا ہے، مالک بن جاتا ہے، اس لیے یہ عوض کے مشابہ ہے. وَمِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّرَازِي عَلَى إِسْقَاطِهِ يُشْبِهُ الْعِبَادَةِ، اور اگر ہم یہ کہیں کہ ترازی جو ہے اس کے اسقاط پر جائز نہیں، یعنی اس کے رضامندی، اگر اس کو ساقط کرنے پر رضامندی ظاہر کرنا جو ہے کیا ہے، جائز نہیں ہے، تو یہ پھر عبادت کے مشابہ ہے. تو یہ پہلا سبب ہے، سبب اختلاف. والسبب الثانی، اور دوسرا جو اختلاف کا سبب ہے وہ کیا ہے، وہ ہے معارضت حاضر القیاس، اس قیاس کا تعارض. فالمقتضى التحدید، تو تقاضا یہ ہے کہ مقرر ہو لمفہوم الاثر، اس حدیث کے مفہوم کی وجہ سے، الذی لا یقتضی التحدید، کہ جس میں تحدید نہیں ہے. اما القیاس الذی یقتضی التحدید، رہا وہ قیاس کہ جس میں تحدید کا تقاضا ہے، فهو کما قلنا انہ عبادہ، تو جیسے ہم نے کہا کہ یہ عبادت ہے. والعبادات مؤقتہ، اور عبادات جو ہے یہ مقرر ہے. وَأَمَّا الْأَثَرُ، رہی بات اس حدیث کی، الذی یقتضی مفہومہ عدم التحدید، کہ جس کے مفہوم کا تقاضا ہے عدم تحدید. فحدیث سہل بن سعد الساعدی، تو سہل بن سعد الساعدی کی حدیث، المتفق علی صحتہ، جو صحت پر متفق ہے. وفیہ، اس میں کیا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ انی قد وہبت نفسی لک، میں نے اپنا آپ کو عطا کیا. فقامت قیاما طویلا، وہ کافی دیر تک کھڑی رہی. فقام رجل، تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، ایک مرد کھڑا ہو گیا اور کہا، اللہ کے رسول، زوجنیہا ان لم یکن لک بہا حاجہ، اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں اگر آپ کو ضرورت نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل معک من شیء تصدقها، کیا آپ کے پاس کوئی چیز ہے جو تم اس کو مہر دو گے؟ تو کہنے لگا، ما عندی الا ازاری، کہ میرے پاس نہیں ہے مگر یہ میرا ازار. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان آتیتها ایاہ، اگر تم اسے یہ ازار دو گے، جلست لا ازار لک، تو خود بغیر ازار کے بیٹھو گے. فالتمس شیئا، کوئی چیز تلاش کرو. فقال لا اجد شیئا، وہ کہنے لگا، اللہ کے نبی میرے پاس کوئی چیز نہیں. فقال علیہ الصلاۃ والسلام، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، التمس ولو خاتما من حدید، تم تلاش کرو چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی ہی صحیح. فالتمس،
اس نے تلاش کیا فلم یجد، لیکن اس کو اس نے نہیں پایا. جب اس نے نہیں پایا تو کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حل معک شیء من القرآن، کیا آپ کے پاس قرآن ہے، کچھ قرآن یاد ہے آپ کو؟ قال نعم، کہا ہاں، سورۃ کذا و کذا، فلاں فلاں سورت مجھے یاد ہے. لسور سماہا، ان سورتوں کا نام دیا اس شخص نے کہ فلاں فلاں سورت جو ہے وہ مجھے یاد ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد انکحتکھا بما معک من القرآن، کہ میں نے آپ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا اس چیز کے بدلے میں جو آپ کو قرآن یاد ہے. قالو، تو یہ لوگ کہتے ہیں، فقولہ علیہ السلام، تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا التمس ولو خاتما من حدید، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے عقل کی کوئی مقدار نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے عقل کی کوئی مقدار ہوتی تو نبی علیہ السلام اسے بیان فرماتے، کیونکہ ضرورت کے وقت سے بیان کا تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. کہتے ہیں ابن رشد وَهَذَا الْإِسْتِدْلَالُ بَيِّن، یہ استدلال واضح ہے، کما ترى، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، مع ان القیاس الذي اعتمده القائلون بالتحدید ليس تسلم مقدماته، حالانکہ وہ جو قیاس جو قائلین جس پر اعتماد ہے قائلین کو تحدید کے بارے میں، اس کے مقدمات ناقابل تسلیم ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دو مقدموں پہ اس کی بنیاد ہے. ایک یہ کہ صداق جو ہے یہ عبادت ہے، دوسرا یہ کہ عبادت جو ہے یہ مقرر ہے، اور ان دونوں کے اندر مخالف کے لیے جھگڑا ہے، کیونکہ شریعت کے اندر ایسی عبادات پائی جاتی ہیں جو مؤقت نہیں ہیں، مقرر نہیں ہیں، تو واجب ہے ان میں سب سے کم جس پر یہ نام بولا جاتا ہو. وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ شَبَهُ الْعِبَادَاتِ خَالِصَةً، ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اس میں خالص عبادات سے مشابہت نہیں ہے. وَإِنَّمَا سَارَ الْمُرَجِّحُونَ لِهَذَا الْقِيَاسِ عَلَى مَفْهُومِ الْأَثَرِ، راجح قرار دینے والے اس قیاس کو وہ اثر کے مفہوم سے جو ہیں، اثر کے مفہوم کی وجہ سے ہیں. لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْأَثَرُ خَاصًا بِذَلِكَ الرَّجُلِ، اس احتمال کی وجہ سے کہ ممکن ہے کہ یہ اثر خاص ہو اس آدمی کے ساتھ، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد انکحتکھا بما معک من القرآن، کہتے ہیں اور اگر ایسا ہو وَهَذَا خِلَافٌ لِلْأُصُولِ، یہ اصول کے خلاف ہے. وَإِنْ كَانَ قَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ رِوَایَاتِهِ، گرچہ بعض روایات میں آیا ہے انہو قال، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قم فعلمها، کھڑے ہو جاؤ اور اس کو سکھلاؤ. لما ذکر انہو معه من القرآن، جب اس شخص نے بتایا کہ میرے پاس قرآن ہے، فقام، پس وہ کھڑا ہوا، فعلمها، پس اس نے اس عورت کو سکھائے وہ قرآن کی صورتیں. فجاء نکاحا بإجارہ، تو یہ نکاح جو ہے یہ اجارہ کے بدلے میں آیا، گویا کہ یہ بدلے میں آیا. لیکن لما التمسوا اصلا یقیسون علیہ قدر الصداق لم یجدوا شیئا اقرب شبہا به من نصاب القطع على بعد ما بینہما. کہتے ہیں لیکن جب وہ تلاش کرتے ہیں اس بارے میں کوئی اصل کہ مہر کی مقدار میں جس پہ قیاس کرے، تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے سوائے نصاب قطع پر کی مشابہت کے. یعنی اگر باوجود کہ ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ جو ہے کیا فاصلہ ہے، یعنی صداق میں اور نصاب قطع میں فاصلہ ہے. نصاب قطع یعنی ہم اگر کوئی چوری کرتا ہے تو چوری کی مقدار کتنی ہونی چاہیے جس پہ ہاتھ کاٹا جائے گا، اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں 10 دراہم چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ اس میں 1 دینار چاہیے، بعض میں اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں.
تو اس مقدار میں اختلاف ہے. تو یہاں پر مشابہت ہے ان دونوں میں، یعنی یہ جو ہاتھ کاٹنے کی مقدار، کتنی چوری پر ہاتھ کٹے گا، اور صداق کو اسی پہ قیاس کیا. اس کے علاوہ کوئی اور نص نہیں ملا جس پہ قیاس کیا جا سکتا ہے. وَذَلِكَ أَنَّ الْقِيَاسَ الَّذِي اسْتَعْمَلُوهُ فِي ذَلِكَ، کیونکہ اس میں جو انہوں نے قیاس استعمال کیا، ہوا انہم قالوا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا عضو مستباح بمال، کہ یہ ایک عضو ہے جس کو حلال کیا گیا مال کے بدلے میں. فوجب ان یکون مقدرا اصلہ القطع، تو واجب ہے کہ وہ کیا ہو، وہ مقدر ہو، اور اس کی اصل جو ہے وہ قطع ایدی ہے. وضعف هذا القياس هو من قبل الاستباحة فيهما، اور اس قیاس کا ضعف جو ہے وہ استباحت کے قبیل سے ہے ان دونوں میں. ہی مقولۃ باشتراک الاسم، وہ یہ بات ہے کہ یہ دونوں جو ہیں کیا ہے، یہ مقدار کے باب میں مشترک ہیں. وَذَلِكَ أَنَّ الْقَطَعَ غَيْرُ الْوَطَعِ، کیونکہ کاٹنا جو ہے الگ ہے اور وطع الگ چیز ہے. وَأَيْضًا فَإِنَّ الْقَطَعَ اسْتِبَاحَةٌ عَلَى جِهَةِ الْعُقُوبَةِ وَالْأَذَى، یہ جو کاٹنا ہے یہ مباح ہے سزا اور تکلیف کے طور پر، وَنَقْصِ خُلْقِهِ، اور اخلاق کی کمی کی وجہ سے، وَهَذَا اسْتِبَاحَةٌ عَلَى جِهَةِ اللَّذَّةِ وَالْمَوَدَّةِ، جبکہ یہ جو ہے یہ لذت اور محبت کے طور پہ ہے. وَمِن شَأْنِهِ، اور اس کا حال یہ ہے کہ قیاس الشبہ علی ضعفہ، اور اس اعتبار سے قیاس شبہ اس کے ضعف پر، ان یکون الذی بہ تشابہ الفرع والاصل شیئا واحدا، کہ جس وجہ سے فرع اور اصل جو ہے وہ مشابہ ہوتے ہوں، وہ ایک چیز بنتے ہیں، ایک چیز بن جائیں، تو کہتے ہیں لا باللفظ بل بالمعنی، تو یہ لفظ نہیں ہوگا بلکہ معنی ہوگا. یہ لفظ نہیں ہوگا بلکہ یہ معنن ہوگا. وَهَذَا كُلُّهُ مَعْدُومٌ وَأَن يَكُونَ الْحُكْمُ إِنَّمَا وُجِدَ لِلْأَصْلِ مِنْ جَهَةِ الشَّبَهِ، جبکہ حکم جو ہے، حکم جو پایا گیا تو وہ پایا گیا اصل سے شبہ کے طور پر، اصل سے شبہ کے طور پر. وَهَذَا كُلُّهُ مَعْدُومٌ فِي هَذَا الْقِيَاس، اور یہ سارا کا سارا اس قیاس میں معدوم ہے. وَمَعَ هَذَا، ابن رشد کہتے ہیں وَمَعَ هَذَا، اس سب کے باوجود، فَإِنَّ مِنَ الشَّبَهِ الَّذِي لَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ اللَّفْظ، کہ وہ شبہ جس پر لفظ کی تنبیہ نہیں ہے، وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْقِيَاس، اور قیاس کی ایک قسم، مردود عند المحققین، یہ محققین کے نزدیک مردود ہے. لیکن لم یستعملوا هذا القیاس، لیکن اس قیاس کو استعمال نہیں کیا، فی اثبات التحدید المقابل، مقابل کی تحدید کے اس باب میں، لمفہوم الحدیث، حدیث کی مفہوم کی وجہ سے، اذ هو فی غایت الضعف، کیونکہ یہ حد درجہ کمزور ہے. وانما استعملوه فی تعیین قدر التحدید، بلکہ انہوں نے استعمال کیا اس قیاس کو تحدید کی مقدار کی تعیین میں. وَأَمَّا الْقِيَاسَ الَّذِي اسْتَعْمَلُوهُ فِي مُعَارَضَةِ مَفْهُومِ الْحَدِيثِ، رہا وہ قیاس جس کو انہوں نے استعمال کیا حدیث کے مفہوم کے تعارض میں، فَهُوَ أَقْوَى مِنْ هَذَا، تو وہ اس سے زیادہ قوی ہے. وَيَشْهَدْ لِعَدَمِ التَّحْدِيد، عدم تحدید کی گواہی ہے وہ دیتی ہے جسے امام ترمذی نے روایت کیا، ان امرأۃ تزوجت، ایک عورت نے نکاح کیا، علی نعلین، دو جوتوں پر. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارضیت من نفسک ومالک بنعلین، کیا تو اس مال پر خوش ہے؟ تو وہ کہنے لگی ہاں. فجوز نکاحها، تو نبی علیہ السلام نے اس کا نکاح جائز قرار دیا. امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن صحیح. ولما اتفق القائلون بالتحدید على قیاسه على نصاب السرقہ، جب تحدید کے قائلین
متفق ہیں نصاب سرقہ پر قیاس پر، تو اختلفوا فی ذلک بحسب اختلافہم فی نصاب السرقہ، تو جیسے سرقہ کے نصاب میں اختلاف ہے اسی طرح یہاں بھی ان کا اختلاف ہوا۔ مالک فرماتے ہیں یہ 14 دینار ہے یا 3 دراہم ہے، کیونکہ نصاب سرقہ میں ان کے پاس یہی ہے، یعنی چوری میں ربع دینار یا 3 دراہم ہو تو ہاتھ کٹے گا، یہ امام مالک کے نزدیک۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ہوا 10 دراہم، وہ 10 دراہم ہے، لأنہ النصاب فی السرقہ عندہ، کیونکہ ان کے پاس چوری میں یہی نصاب ہے۔ وقال ابن شبرمہ کہتے ہیں ہوا 5 دراہم، یہ 5 دراہم ہے، لأنہ النصاب عندہ ایضا فی السرقہ، کیونکہ ان کے نزدیک چوری میں نصاب یہی ہے۔ وقت احتجت الحنفیۃ، حنفیہ نے دلیل لی لکون الصداق محددا، صداق کے محدد ہونے پر بہذا القدر، اس مقدار میں، بحدیث یروونہ عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث سے جسے وہ روایت کرتے ہیں جابر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مہر باقل من 10 دراہم، 10 دراہم سے کم میں مہر نہیں ہے۔ ولو کان ثابتا، اگر یہ ثابت ہوتا، لکان رافعا لموضع الخلاف، تو پھر کیا ہوتا، پھر اختلاف ہی ختم ہو جاتا۔ لأنہ کان یجب، کیونکہ ایسی صورت میں واجب ہوتا، لموضع هذا الحدیث، اس حدیث کی وجہ سے، ان یحمل حدیث سہل بن سعد الساعدی، سہل بن سعد الساعدی کی حدیث کو حمل کیا جائے علی الخصوص، خصوص پر، ولیکن حدیث جابر هذا ضعیف عند اہل الحدیث، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جابر کی یہ حدیث اہل حدیث کے نزدیک ضعیف ہے۔ فإنه یروی، وہ روایت کرتے ہیں، قال مبشر بن عبید، اس حدیث کو روایت کرتے ہیں مبشر بن عبید عن حجاج بن ارطاد سے، اور وہ ارطاد سے، وہ جابر سے، اور مبشر حجاج دونوں کے دونوں ضعیف ہے۔ مبشر بن عبید بھی ضعیف اور حجاج بن ارطاد بھی ضعیف، اور عطا بھی جابر سے ملاقی نہیں ہے، جابر سے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ وَلِذَلِكَ لَا يُمْكِنْ أَن يُقَالَ، اسی لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ان هذا الحدیث معارض لحدیث سہل بن سعد، کہ یہ حدیث سہل بن سعد کی حدیث کی معارض ہے۔ اس طرح سے یہ دوسرا مسئلہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ تیسرا مسئلہ ہے جنسہ، انشاءاللہ یہ اگلے درس میں ہوگا۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔